لیکن کام ہو جاتا ہے بندوں کا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے افواہیں؟ افواہ کا جو لفظ ہے نا، اس کو سنتے ہی نگیٹو وے میں تو عام طور پہ لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ افواہ کے پھیلانے والے کے کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں، یعنی عوام میں بے چینی، انتشار اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، یہ بھی ایک مقاصد ہیں۔ کبھی کبھار ایک مقصد ہوتا ہے صرف اپنا کام نکلوا دینا، اب اپنا کام نکل گیا، باقی اب جو چاہے ہوتا رہے، میرا کام تو نکل جائے گا۔ اس کا ایک کالم نگار نے اپنا ہی ایک واقعہ اسکول لائف کا ذکر کیا، اور اس میں وہ یہ افواہ ہی کا سلسلہ تھا۔ تو کہنے لگے کہ افواہ کو سب سے پہلے میں نے اپنے اسکول لائف میں یوں سمجھا کہ میں اور میرا دوست ہم ایک گوشت فروش کی دکان پہ گئے، گوشت خریدنا تھا۔ رش بھی کافی لگا ہوا تھا، وہ خاص کر جیسے یہ کل جو چاند رات تھی، تو کل چاند رات گزشتہ جو رات تھی چاند رات، تو اس میں بھی گوشت فروشوں کے ہاں بہت رش ہو چکا تھا، کیونکہ صبح کے انہیں کھانے تیار کرنے تھے۔ تو وہ اپنے اسکول لائف کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رش بہت زیادہ تھا۔ اب تھوڑا ہم فاصلے پہ کھڑے تھے، دوست نے میری طرف متوجہ ہو کر اچانک ہی بالکل خلاف توقع مجھ سے کہنے لگا کہ یار تجھے پتہ ہے کہ اس واقعے میں لکھا تھا کہ لالو کھیت میں بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے اور پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے۔ اب میں وہ جو کالم نگار ہے وہ کہنے لگے میں اب اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اچانک میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی کہ مجھے گویا خاموش کرانا چاہا۔ اب تھوڑی دیر میں نتیجہ کیا نکلا کہ گوشت فروش کی دکان پہ جو رش تھا نا، ایک بڑی بھی جو ہے نا بہت زیادہ حجت کر رہی تھی کہ صاف گوشت دو، مجھے چکنائی نہیں چاہیے، کیا چھیچڑے تم دے رہے ہو۔ تو جتنے بھی لوگ تھے وہ کام تو ادھر، نگاہیں ادھر تھیں گوشت فروش پہ، لیکن ان کے کانوں میں بھی ایک بھنک پڑ گئی تھی کہ لالو کھیت کے اندر زوردار ہنگامہ ہو چکا ہے اور یہ ہو رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے نا جو قصاب تھا اس نے بڑی بی کو کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے لالو کھیت میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے نا وہ یہ یہاں پہ بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے جیسا اب آپ کو میں صاف گوشت دے دیا، بقیہ یہ جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ دیگر گاہک بھی شروع ہو گئے کہ بھائی جلدی کرو، بڑی بھی جلدی جو مل رہا ہے لے لو، خراب ہو جائیں گے۔ اچھا اب اس دیکھتے ہی دیکھتے جو قصاب تھا نا اس نے جلدی جلدی لوگوں کو فارغ کیا، دوست کا نمبر جلدی آیا، اس کو بھی گوشت ملا اور یہ گوشت لینے میں کامیاب ہوا۔ اب یہ کالم نگار اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یار تم نے یہ کیا حقیقت تھی یہ بات یا کیا تھا؟ کہنے لگا تم نے اس کا نتیجہ دیکھا؟ کہنے لگا کیا چیز؟ تم نے دیکھا کہ ہم کھڑے رہتے گھنٹوں گوشت کی دکان پہ، نمبر نہیں آتا، لیکن میری اس بات کرنے سے کہا نتیجہ کیا نکلا کہ سب لوگوں کو قصاب نے گوشت دے دیا اور ہمارا نمبر بھی آ گیا۔ اب یہ کالم نگار جو نا وہ سوچنے لگا کہ اس کے اثرات کیا نکلیں گے۔ ایک تو گوشت فروش نے جلدی جلدی اس کو بھی موقع مل گیا اور اس کی بھی دکان سے گوشت فروش ہو گیا، اب جیسا تیسا جس کو دینا تھا وہ گھروں میں گوشت پہنچا۔ اب نتیجہ مزید کیا نکلے گا کہ جن لوگوں کو لیاقت آباد جانا تھا ٹھیک ہے وہ نہیں جا پائیں گے، کیونکہ اب یہ گوشت فروش سے جتنے گاہکوں نے سنا یہ اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنے گھروں میں جانے کے بعد پھر یہ کسی کو لالو کھیت لیاقت آباد آنا تھا، میاں بیوی، بلکہ گھر جاتے میں بھی تیزی دکھائیں گے، اس سپیڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بھائی گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ جلدی پہنچ جائیں، حالات خراب نہ ہو جائیں۔ اس طرح کے نتائج میں ہوگا کیا کہ بیوی کہے گی مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے میکے جانا ہے اور لیاقت آباد اس کا میکا ہو، اور شوہر کہے گا نہیں حالات خراب ہیں وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو ان میاں بیوی میں بھی آپس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس انداز میں ایک آدمی نے صرف اپنا مفاد کہ مجھے گوشت جلدی مل جائے، اس نے ایک ایسی بات کریٹ کی کہ جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے تیسا گوشت ایک تو گھروں میں پہنچا، گوشت لانے والے کو بھی سننے کو ملے گی یہ کیسا گوشت لے کر آئے ہو، اور پیسے ضائع کر دیے۔ تو نتیجہ دیکھیں بات ایک تھی لیکن اس بنائی ہوئی اور من گھڑت بات یہ اب کیا ہوا اس کے منہ سے نکلی، اب دسیوں لوگوں کی زبان پہ آئی، یہ افواہ پھیلتی گئی، اور افواہ یہ فوہ سے کی جمع ہے، فوہ کا معنی ہوتا ہے منہ، تو جتنے منہ اتنی باتیں،
پھر یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں، حالانکہ کوئی لیاقت آباد میں جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی ایسی شیلنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے اثرات، اب لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم تو ویڈیو دیکھ کے کہہ رہے ہیں بھائی، تو ویڈیو میں کوئی تاریخ تھوڑی لکھی ہوتی ہے. اچھا کدھر کی ویڈیو کدھر لگا دیتے ہیں. ابھی تک جہاز کی ایسی ایسی تصویریں آ گئی ہیں جو جہاز کے اندر کی بھی دکھا رہے ہیں، جہاز کے گرنے کی بھی دکھا دی، پتہ نہیں کیمرے لگا کے بیٹھے تھے. عقل مند آدمی سمجھ جاتا ہے کسی اور جہاز کی تصویر لگا کے اپنے لائکس بڑھا رہے ہیں، آپ کا انٹرسٹ کریٹ کر رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پہ دوں آپ کو میں کہ جو برما وغیرہ اور دیگر علاقوں میں یہ معاملات ہوئے، اس میں ایسی ایسی پکچر لگائی گئی کہ لوگوں نے کہا دیکھو یار کیا ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو تو کسی اور معاملے کی تھی. تو بس سوچتے ہی نہیں ہے. کورونا کے حوالے سے کیا کچھ ویڈیوز چلی ہیں اور کیا کچھ جی کرونا کے حوالے سے. اچھا پھر چلا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ کسی فلم سے اٹھائی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گر رہے ہیں، یہ لوگ مر رہے ہیں، اتنی. اچھا پھر علاج کے حوالے سے فلاں چیز کھا لو، فلاں چیز پی لو، بعد میں پتہ چلا وہ چیز تو اس کے لیے نقصان دہ تھی. عرصہ پہلے آپ کو شاید یاد ہو، جو کراچی میں تھے ہم لوگ اس وقت پڑھتے تھے گلستان میں جامعۃ المدینہ میں، تو سیلاب کی خبر پھیلی جی کہ بھئی کراچی کے ساحل پر سیلاب آ رہا ہے اور طوفان اتنا خطرناک. جی طوفان، سمندری طوفان. تو اب کئی لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے حیدرآباد پہنچ گئے، کئی ہائی وے پہ تھے، راستے میں تھے، تو پتہ لگا کہ بھائی کوئی ایسا نہیں، افواہ ہے، اور ایک بڑی تعداد نکل گئی. اسی طرح 2000 کے آس پاس ایک دفعہ زلزلے کی افواہ پھیلی، اور وہ تو اتنی شدید تھی کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں جمع ہو گئے، اور ٹائم دے دیا تھا کہ بھی رات کو 12 بجے زلزلہ آئے گا، اور 10 سوا 10 کے آس پاس سمجھیں کہ یہ خبر ہوئی. اب کسی نے سونا تو پیسے تو جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کر، تھا بھی سردیوں کا موسم، اور لاکھوں لوگ میدانوں میں آ گئے. اچھا 11:45 ہو گئے، 11:55 ہو گئے، سب نے جو کچھ یاد تھا وہ بھی پڑھ لیا، اور 12 بج گئے، 12 بھی گزر گئے، 1 بج گیا. تو پھر لوگوں میں تشویش آئی کہ یار اس کے پیچھے تو جائیں. پھر گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ وضاحت کی کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف افواہ تھی. اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ سینکڑوں ڈکیتیاں، چوریاں ہو گئیں. اب ہو سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے نے یہ پھیلایا ہو. اب ظاہر لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں چلے گئے، اور گھر کی طرف کچھ جائے گا نہیں. شرعی طور پہ کیا کہیں گے مفتی صاحب، یہ اس طرح کی بات پھیلانا جس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا اس میں 2 چیزوں کا سوال میرا بنتا ہے. ایک تو جو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں، ان کا گناہ یا ان کا جرم، اور ایک وہ ہے جو ان کا، میں سمجھتا ہوں ان کے ایجنٹ بنتے ہیں، ان کا اعلی کار بنتے ہیں کہ آپ کو خبر دے دی. وہ کہتے ہیں نا نگران شورا کہ کسی کو، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ کہو نا کسی کو نہ بتانا تو وہ پورے شہر کو پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہی مطلب رپورٹر ہوتے ہیں، ان کا کام بھی ایسا تھا کہ ڈھول ہے بس، وہ ان کو بتا دو، کارڈ بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو کردار ادا کر رہی ہے قوم، اچھا اس میں سمجھدار لوگ بھی شامل ہیں، گروپ میں شیئر کر دیں گے. اچھا بعد میں پوچھو تو کہتے ہیں مجھے تو ایز ریسیو. کیا ضرورت ہے ڈالنے کی یار، پینک کریٹ کر رہے ہو. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یعنی اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. سب سے سوال ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں ہوتا، آدمی اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے. کبھی کسی چیز کو سنا نہیں ہوتا، اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے. اور اس طرح جو اس نے آگے بات بیان کی دوسرے کو، تیسرے کو، اس طرح پھر یہ ایک معاشرے میں بے چینی، بے سکونی، بد امنی پھیل رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر کسی خاص طبقے کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے، اور آدمی اگر اس بہاؤ میں بہہ گیا تو وہی بات ہوتی ہے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے اور آگے بہت کچھ پھیل چکا ہوتا ہے. جب اس کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے بھی وہ روایت ہے نا ایک نقل فرمائے فتاوی رضویہ شریف میں، مفہوم یہ ہے کہ کوئی بات پھیلتی ہے، پہلے سے پوچھو کہ تم نے کس سے سنا. وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے، اور پھر آخر میں کوئی خبر دینے والا نہیں ہوتا. اور اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات شیطان انسانوں کے درمیان آ کر کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہی آگے چل جاتی ہے. اب ہم سوچیں کہ بغیر تصدیق کے خبر کی کتنا یعنی کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. شیطان کون سی خبر پھیلائے گا؟ کوئی خیر کی خبر تھوڑی پھیلائے گا. کیا پتا کہ ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر جو بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے، بڑے بڑے معاملات ہو گئے، بڑے بڑے نقصانات ہو گئے، وہ شیطان نے اس کی خبر شروع کی تھی کہیں سے. ایسا ہی یہ جو آپ نے بات کی نا، اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی زبردست ایک مثال دے کر بتایا
حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. جی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے زمانے میں جادو زور پکڑ رہا تھا. آپ نے سارے جادوگروں کی کتابیں منتر جنتر سب لے کے اپنے تخت کے نیچے گڑھا کھدوا کے ڈال دیا اور اس کو ختم کر دیا, فتنے کو دبا دیا. لیکن ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیطان نے لوگوں میں جا کر کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ اتنی بڑی سلطنت انہوں نے کیسے حاصل کی, اور یہ ہوا میں اڑتے تھے, جنات پہ حکومت, پورے انسانوں پہ حکومت. تو کہا ہاں بتاؤ ہم بھی وہ حاصل کریں. تو کہا آؤ چلو. اب یہ شیطان نے کام کیا اور لوگوں کو لے کر گیا تخت کے پاس, کہا کھدائی کرو. اب کھدائی کی تو کتابیں نکل آئیں, لوگوں نے کہا ارے یہی وہ چیزیں ہیں. اور یہ شیطان کی ایک باتوں میں آ کر لوگ پھر سے جادو میں لگ گئے. اور یہ جو شیطان نے پھیلایا, یہی آپ کی والی بات کہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگ جادوگر سمجھتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے آپ پر لگائی جانے والی اس تہمت کو دور فرمایا کہ حضرت سلیمان تو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں, بالکل, وہ کوئی جادوگر نہیں. سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا, اس کے بارے میں تو روایتیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مسلم شریف میں ہے, کفا بالمری کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے. اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بات آئی, میں آگے اسد بھائی کو بیان کر دوں گا, یہ آگے بیان کر دیں گے, یہ آگے بیان کر دیں گے. اس طرح کرتے کرتے بات کا بتنگڑ بننا, جو ہمارا اردو کا ایک محاورہ ہے, وہ سلسلہ بن چکا ہوتا ہے. حالانکہ جب میرے پاس وہ بات آتی ہے تو اس کے اندر وہ صداقت نہیں تھی. اب میں ان کو آگے کہوں گا کہ اسد بھائی ایسا نہیں تھا. اب یا تو میرے اندر زندہ ضمیری ہو تو میں اسد بھائی کو کہوں گا ایسا نہیں تھا, یہ غلط رپورٹ تھی, یہ بھی آگے بیان کریں گے. لیکن یہ صفائیاں پھیل نہیں سکتی, ہو نہیں سکتا. اتنا جنگل کی آگ جو ہے نا مفتی صاحب, یہ ایک جملہ تھا, لیکن اب تو سوشل میڈیا تو دنیا میں آگ ہے, جنگل میں آگ نہیں ہے. آپ اب ایک جملہ ڈال دیں, یعنی ابھی آپ ایک جملہ ڈال دیں, تھوڑی دیر بعد ہی آپ کو دنیا کے کئی ملکوں سے گھوم کے آ جائے گا. اچھا, پھر ایک پرابلم یہ ہے, اخبار نویس اگر سن رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سن رہے ہیں, مجھے ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی آ رہا ہے دنیا کے کئی ملکوں میں, اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں اور ہاٹ ٹاپک لکھ کے مجھے بھیجا کچھ لوگوں نے کہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک لیا. تو پلیز کسی کی عزت اپنی عزت سمجھو. آپ نے ڈال دیا کہ فلاں کا یہ اسکینڈل ہے, فلاں کا یہ مالی کرپشن ہے, فلاں کا جناب فیملی میں یہ ہو گیا, فلاں نے یہ حرام کام غلط کام کر دیا, اور ہم لوگ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ اس اخبار والے یا اس ویب سائٹ والے سے زیادہ کردار ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لوگ جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں میں تو پوچھنے کے لیے بھیجا تھا. مجھے ایک صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اتنی غلط خبر بھیجی, اور میں نے جب ان کو کہا کہ یار آپ کو شرم نہیں آئی, میرا ساتھ تعلق تھا, آپ نے یہ خبر مجھے دی اور نہ جانے کتنوں کو دی ہوگی, آپ کو بھیجنی چاہیے. کہتے نہیں میں نے تو آپ کو اس لیے دی ہے کہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے میڈیا میں. ارے بھائی, تو آپ اس کے نیچے لکھے بھی نا کہ میں متفق نہیں ہوں. آپ کا کسی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس خبر سے متفق ہیں, آپ ایگری لکھیں. آپ نارملی ایگری کرتے ہیں تو کسی کو بھیجتے ہیں. آپ لکھیں کہ جناب یہ دیکھو غلط ہو رہا ہے, میڈیا میں ایسا نہیں ہو رہا, تب سمجھ آئے گا آپ اس خبر سے ایگری نہیں ہے. ورنہ آپ دنیا کو بھیج دیں اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یار آپ کا بھی یہ خیال ہے تو آپ بچنے کے لیے کہہ دیں نہیں میں ایگری نہیں ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صوبان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی اس معاملے میں کافی